بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یمدح ابا علی ہارون بن عبد العزیز الاوراجی الکاتب وکان یذهب الی التصوف۔ اور ابو علی ہارون بن عبد العزیز اوراجی کاتب کی تعریف کرتے ہوئے اس نے کہا وکان یذهب الی التصوف، یذهب کی ضمیر ابو علی کی طرف راجع ہے، اور وہ تصوف کے راستے پر تھے، یعنی مذہباً صوفی تھے ابو علی ہارون بن عبد العزیز۔ چلیے، ان کی تعریف کرنے سے پہلے مزاج شعرا کا تشبیب کے اشعار کہنے کا، وہ تشبیب کے اشعار پہلے کہے ہیں۔ امینز دیارک فی الدجر رقباء اذ حیث کنت من الظلام ضیاء۔ اس دیار باب افتعال سے ہے، زیارت سے ماخوذ ہے، تعلق اس تیار تھا اصل میں، تا کو دال سے بدل دیا ہے، جیسا کہ باب افتعال میں بدل دیتے ہیں۔ رقبہ رقیب کی جمع ہے، نگہبان کے معنی میں۔ اس کے میں رقیب اس کو بولتے ہیں جو مطلب ایک محبوب کا ایک عاشق ہوتا ہے، پھر اور بھی دوسرا خواہش مند ہوتا ہے، تو یہ دونوں آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ امینس دیارک فی الدجا الرقبہ، دجا دجیتن کی جمع ہے، رات کی تاریکی، اندھیری رات۔ تاریک رات میں یا رات کے اندھیروں میں رقیب تیری زیارت سے مامون ہو گئے، بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ اذ حیث کنت من الظلام ضیاء، اس لیے کہ تو جہاں ہو وہاں روشنی، اندھیرے کی جگہ روشنی ہوتی ہے۔ حیث کنت من الظلام ضیاء، یہ کنایا ہے اس کے محبوب کے حسن و جمال سے۔ رقیب، دیکھیے، ایک شکار کے جب دو شکاری ہوں، ایک شکاری اس شکار کرنے سے زیادہ اس بات پر نظر رکھتا ہے کہیں اس کے جال میں تو وہ شکار نہیں پھنس گیا، تو ایسے ہی ایک معشوق کے جب دو دل لگانے والے ہوں تو یہ دونوں آپس میں رقیب ہوئے، تو ایک رقیب دوسرے رقیب پر ہمیشہ نگاہ رکھتا ہے، اور وہ یہ گمان میں رہتا ہے کہیں میرا محبوب چوری چھپے اس سے ملاقات تو نہیں کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبوب جس کی بات چل رہی ہے یہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اگر یہ رات کی تاریکی میں بھی میرے رقیب سے ملنا چاہے تو یہ نہیں مل سکتی، کیونکہ اندھیرے میں بھی اس کا حسن و جمال روشنی کر دیتا ہے۔ تو اب کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ چوری چھپے میرے رقیب سے ملتا ہوگا۔ تو رقیب رات کی تاریکیوں میں تیری زیارت سے مطمئن ہو گئے، کیونکہ جہاں تو ہوتی ہے اندھیرے کے جگہ روشنی ہوتی ہے۔ اے ان الرقباء قد اطمأنوا ان تزورینی لیلا لأنک ان زرتنی فی الظلام یہتک ضیاء وجہک ونورها الظلام قلق الملیحۃ وہی مسک حتکها ومسیرها فی اللیل وہی زکاء۔ ملیحہ جمع ملاح، ملاحت حسن و جمال۔ مسک، یہ مشک جو ہوتی ہے جو ہرن کے دم میں نکلتی ہے۔ ہتکا یا ہتکو کا معنی ہوتا ہے چاک کرنا، پھاڑنا۔ مسیر مصدر میمی ہے سیر کا، زکا سورج کا ایک نام ہے، علم ہے سورج کا، یہ تو غیر منصرف استعمال ہوگا۔ قلق یہ حرکت کے معنی میں، اضطراب و حرکت کے معنی میں۔ قلق الملیحۃ وہی مسک حتکها، حسن و جمال کے پیکر اس محبوب کی حرکت، حتکها اس کے راز کو فاش کر دیتی ہے، وہی مسک حالانکہ وہ مشک ہے، ومسیرها فی اللیل اور رات میں اس کا چلنا حالانکہ وہ سورج ہے اس کی پردہ دری کر دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر اس نے اپنے محبوب کو تشبیہ دی ہے، پہلے والے مصرعے میں مشک سے اور دوسرے والے مصرعے میں سورج سے۔ تو دوسرے والے مصرعے میں سورج سے جو تشبیہ ہے وہ حسن و جمال میں ہے،
اور دوسرے والے میں بھی اس کی ملاحت اور خوبصورتی کے لیے استعمال کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مشک ہوتی ہے اسے آپ کتنی بھی چھپا کر کے رکھو لیکن اس کی خوشبو اسے چھپنے نہیں دیتی ہے، ایسے ہی اے حسن و جمال کے پیکر محبوب تیرا حسن ہے، تو جب بھی چلے حرکت کرے فوراً وہ مشک کی طرح، جس طرح مشک خوشبو چھوڑتی ہے ایسے ہی تیرا راز فاش ہو جاتا ہے کہ ہاں محبوب ادھر جا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر رات میں بھی تو چلے تو اگرچہ رات کی تاریکی میں انسان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن تیرا حسن و جمال ایسا ہے جس طرح لوگ دن میں سورج کو دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سورج ہے، روشنی ہے، ایسے ہی تیرا حسن و جمال ہے کہ تو رات میں بھی جب چلے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں حسن و جمال کا پیکر کسی کا محبوب جا رہا ہے۔ دیکھیے، ان الحبیبۃ الجمیلۃ کالمسک اذا تحرکت انہتک سترها برائحتها وهي كالشمس اذا صارت في الليل راح الناس كما يرون في النهار۔ اسفی علی اسف الذی دلہتنی عن علمه فبه علی خفاء۔ اسف غم و حزن، دلہا یدلہ تدلیہ باب تفعیل سے مدہوش کر دینا، غفلت میں ڈال دینا۔ خفاء خفیہ یفا کا مصدر ہے، پوشیدہ ہونا۔ اسفی علی اسفی، مجھے غم اس غم کا ہے، مجھے غم اس غم کا ہے جس کی آشنائی سے تو نے مجھے مدہوش کر دیا۔ فبہ علی خفا، تو اسی کی وجہ سے مجھ پر درد عشق پوشیدہ ہو گیا۔ یعنی تیرے ہجر اور تیری جدائی میں جو وصال کے غم تھے مجھے، جو حزن و ملال مجھ کو لاحق تھا، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ راہ عشق میں اس طرح کے صدمات کو جھیلتے جھیلتے کہ اب عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اب وہ جو درد عشق سے آشنائی تھی، ان صدمات نے اس درد عشق کی آشنائی کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا۔ اب میں یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ درد عشق ہے کس چیز کا نام۔ تو صدمات عشق یہاں پر اس نے بیان کیے ہیں۔ تو مجھے غم اس غم کا ہے جس کی آشنائی سے تو نے مجھے مدہوش کر دیا، غافل کر دیا، تو اب اس غم کے چلے جانے کی وجہ سے مجھ پر پوشیدگی ہے، یعنی درد عشق مجھ پر چھپ گیا ہے۔ اے اننی حزین علی ان ذہبت بعقلی حتی خفی علی الحزن الذی یدرک بالعقل ولیس لی الآن لب ولا عقل لما اصابنی من شدت الحب والعشق وشقیتی فقد السقام لأنہ قد کان لما کان لی اعضاء۔ شقیتی شکوائی سے شکایش کو شکایا، سقام جمع اسقام بیماری، اعضاء عضون کی جمع ہے، اعضاء جسمانی۔ کہہ رہے ہیں وہ شقیتی، اور مجھے شکایت بیماری کے مفقود ہو جانے سے ہے، یعنی درد عشق جو اب مجھ سے چلا گیا، میرے اندر سے ختم ہو گیا، مجھے اس درد عشق کے چلے جانے کی شکایت ہے کہ کیوں چلا گیا، لذت تھی اس میں بھی۔ تو مجھے شکایت بیماری کے مفقود ہو جانے سے ہے، لأنہ قد کان، اس لیے کہ وہ بیماری اس وقت تک تھی جب تک کہ میرے اعضاء تھے۔ اب جب عشق کے ان صدمات کی وجہ سے اعضاء ہی گھل پگھل گئے، اب ان میں وہ چیز احساس کرنے والی چیز نہ رہی، تو جب اعضاء ہی سلامت نہ ہوں تو ان میں بیماری بھی نہیں، بیماری ہونے یا نہ ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب درد عشق کے چلے جانے کی وجہ سے اور صدمات عشق کو جھیلتے جھیلتے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اعضاء نے کام ہی کرنا بند کر دیا ہے۔ تو جب اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا تو اب عشق و محبت سے جو آشنائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ انما اشکو عدم السقم لأنہ کان حین کانت لی اعضاء حلها السقم فاذا ذهبت الاعضاء ذهب المرض۔ مثلت عینک فی حشایا جراحة فتشابہ کلتاہما نجلاء۔
نجل نجلا فعلا کے وزن پر ہے کشادگی کے معنی میں، کلتاہما یہ مبتدا ہے اسی کا، تشابہ تثنیہ کا صیغہ ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، مثلا یمثل و تمثیل کا معنی صورت پیش کرنا، بولتے ہیں ممثل الافلام، فلموں میں جو ہیرو کا کردار ادا کرتے ہیں اسے ممثل بولتے ہیں کیونکہ اس کی عکاسی دکھائی جاتی ہے۔ حشایا قلب کے معنی میں ہے جراحت زخم، مثلت عینک فی حشایا جراحتن، تیری نگاہ عشق نے میرے دل میں ایک زخم چھوڑا ہے، یا تیری نگاہ نے میرے دل میں ایک زخم بنا دیا ہے، فتشابہ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، کون؟ تیری آنکھ اور تیری آنکھ سے ملنے والا یہ زخم دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، کلتاہما نجلا کیونکہ دونوں کشادہ ہیں۔ بھائی دیکھیے، تیر جیسا چوڑا یا پتلا ہوگا زخم ویسا ہی بنے گا، تیر اگر پتلا ہے تو زخم پتلا بنے گا، تیر اگر کشادہ ہے تو زخم بھی کشادہ بنے گا۔ تو یہاں محبوب کی اس آنکھ کو اس نے تیر سے تشبیہ دی ہے، جیسا تیر ویسا زخم۔ اب تیری اس نگاہ عشق جو مجھ پر پڑی اور پڑنے سے جو دل میں زخم عشق پیدا ہوا، یہ زخم عشق کشادگی میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ تیری آنکھ ہے، اس لیے تیری آنکھ اور میرے جگر پر لگنے والا زخم عشق یہ دونوں برابر سرابر ہیں۔ اذا نظرت الی صورت فی قلبی جرحا واسعا مثل عینیک فتشابہ کل منہما الآخر فی الاتساع، نفذت علی الصابریہ وربما تندق فیہ السعدۃ السمراء۔ نفذ ینفذ داخل ہونا، سرایت کرنا، نافذ کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ صابری صابور کی طرف منسوب ہے، بہت باریک طور پر بنی ہوئی زرہ کپڑے کو بولتے ہیں جو فارس میں بنائی جاتی ہے، بہت مضبوط زرہ ہوتی ہے جو حفاظت کے لیے لوگ پہنتے ہیں۔ تندق کو اندق یندق کو انتقاق باب اختیار سے ہے، ٹوٹنا۔ سعادت وہ نیزہ جو بالکل سیدھا اور مضبوط ہوتا ہے۔ سمرا فعلا کے وزن پر مونس کا صیغہ ہے، گندمی رنگ والی چیز کو بولتے ہیں۔ امراتن سمرا گندمی رنگ کی عورت، یعنی وہ رنگ جو سیاہ اور سفید کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ نفذت علیہ، نفذت میں یا ضمیر کا مرجع عین ہے جو اوپر گزرا اوپر والے شعر میں، نفذت علیہ صابریہ، تیری وہ نگاہ عشق میری مضبوط زرہ کو پھاڑ کر چاک کر کے میرے اندر سرایت کر گئی۔ وربما، اب وہ اپنی زرہ کی شان بتا رہا ہے، وربما تندق فیہ السعدۃ السمراء، جبکہ بسا اوقات اس زرہ میں مضبوط گندمی رنگ کا نیزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ جو زرہ میں نے پہن رکھی ہے اس زرہ پر کوئی مضبوط نیزہ تک جلدی اثر نہیں کرتا ہے، وہ تک ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تیری نگاہ عشق اتنی مؤثر ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ اس زرہ کو سیدھے پھاڑ کر کے دل میں سرایت کر گئی ہے۔ تو مضبوط زرہ کو پھاڑ کر تیری نگاہ عشق میرے دل میں سرایت کر گئی، بسا اوقات اس زرہ میں گندمی رنگ کا سیدھا مضبوط نیزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اخترقت عینک الدرع المنیعۃ وتجاوزت عنها الى القلب مع ان الرمح الحدید المحکم ينكسر ولا ينفذ فيها۔ انا صخرۃ الوادی اذا ما زوحمت واذا نطقت فاننی الجوزاء۔ صخرۃ چٹان جمع صخراوات صخور، زوحمہ زاحمہ یزاحم مزاحمہ بامفعال سے مقابلہ ٹکراؤ، نطق ینطق کو بولنا۔ جوزا برج آسمان کا نام ہے، آسمان میں نرے برج ہیں، انہی میں سے ایک برج کا نام ہے یہ۔ عرب بانوں کا ماننا یہ ہے کہ جب یہ برج جوزا جب ظاہر ہوتا ہے
اور اس وقت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے کمال کی مہارت حاصل ہوتی ہے اور کمال کی گفتار اسے کمالی گفتار کا اسے کیا ملکہ ملتا ہے، یعنی وہ اپنے بیان میں ایک دم ہٹ کر کے ہوتا ہے، بالکل ماہر ہوتا ہے۔ تو اب اس نے کیا ہے اپنی بات بتائی ہے۔ پہلے والے مصرے میں صخرۃ الوادی کہہ کر کے کنایا کیا ہے ثبات قدمی سے، اور دوسرے والے جملے میں اعلیٰ گفتار سے کنایا ہے۔ انا صخرۃ الوادی اذا ما زوحمت، جب ٹکرایا جائے، جب مقابلہ کیا جائے تو میں استقامت میں، ثابت قدمی میں وادی کی مضبوط چٹان کی طرح ہوں۔ وَإِذَا نَطَقْتُ، اور جب میں بولوں، گفتگو کروں، فَإِنَّ لِلْجَوْزَاء، تو میں برج جوزا کی طرح ہوں، یعنی ثبات قدمی میں نہ میری کوئی مثال ہے اور نہ گفتار میں میری کوئی مثال ہے۔ یہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اذا زوحمت فانا فی الثبات مثل صخرۃ الوادی لا یستطیع احد اقتلاعی فاذا نطقت كنت فی ضربۃ النطق کالجوزاء لا یصل احد الیہا وَإِذَا خَفِيتُ عَلَى الْغَبِيِّ فَعَاذِرٌ أَلَّا تَرَانِي مُقْلَةٌ عَمْيَاء، مقلتن جمع مقل، پوری آنکھ کا جو حصہ ہے پوری آنکھ کو ہی بولتے ہیں۔ عمیاء فعلا کے وزن پر مؤنث کا صیغہ ہے، صفت مؤنث ہے، اندھا۔ مقلتن عمیاء اندھی آنکھ۔ عاذر عذر قبول کرنے والا۔ غبی جمع غبیہ بے وقوف۔ خفیہ یخفہ پوشیدہ ہونا۔ وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَى الْغَبِيِّ، کہہ رہا کہ وَإِذَا خَفِيتُ عَلَى الْغَبِيِّ، اگر میری حقیقت کسی خفیف العقل پر، بے وقوف پر پوشیدہ ہو جائے، فعاذر، تو میں اسے معذور سمجھتا ہوں۔ فانا عاذر ہے اصل میں، یعنی مبتدا محذوف کر دیا، عاذر خبر کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر میری حقیقت کسی خفیف العقل کم عقل پر پوشیدہ ہو جائے، فعاذر، تو میں اس کو معذور سمجھتا ہوں۔ کس بات سے؟ اللہ ترانی مخلۃ عمیاء، کہ کوئی بھی اندھی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی جس طرح اندھا آدمی دنیا کی کسی چیز کو نظارہ نہیں کر سکتا، جب وہ نظارہ نہیں کر سکتا تو اس کی حقیقت کو سمجھ بھی نہیں سکتا، ایسے ہی اگر کوئی بے وقوف میری قدر و منزلت کو اگر نہ پہچانے تو وہ معذور ہے اندھے آدمی کی طرح۔ چلیے